تو یزید جو ہے وہ واقع کربلا کا پورا جو ہے وہ اس کو کہہ دیا جائے کہ جی علت تامہ ہے، وہی ہے اس نے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو یہ کبھی بھی ذہن میں نہ آنے دیں. تو یہ جب آئے ذہن میں سمجھ لیں کہ یہ ایک سازش کا کام ہو رہا ہے، یہ ایک سازش کا کام ہو رہا ہے. البتہ یہاں پر پوچھا جا سکتا ہے کہ یزید نے کیا ایسا جرم کیا. اب ممکن ہے کوئی کہہ دے کہ جی کیا نہیں معلوم نا، سامنے والے سے بعض دفعہ پوچھنا پڑتا ہے. لہذا جب بھی بات ہوتی ہے خوارج کی، آپ نے دیکھا ہو کہ خارجیوں کو کتنا لوگ برا کہتے ہیں، خوارج ہیں، خوارج جہنم کے کتے ہیں، تو ایسے ہی نہیں کہتے یہ. پھر اس کے بعد حدیثیں بھی سنا دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہ خوارج جو ہیں وہ جہنم میں کتے ہیں، خوارج ایسے خوارج ایسے خوارج ایسے. تو اشرف الانبیاء نے صرف خوارج کے بارے میں بھی فرمایا تھا یا علی کے دشمنوں کے بارے میں بھی فرمایا تھا؟ تو جو خوارج والا گیم چل رہا ہوتا ہے وہ بڑا سینسٹیو ہے مسئلہ، اور عقل مندی یہی ہے کہ لوگوں سے سوال کیا جائے کہ خوارج برے تھے. نفاقاً سوال ہے کہ نہیں ہے، خوارج نے کیا کیا تھا ایسا کہ آج بھی خارجی کہہ کر ہم دیکھتے ہیں کہ کافی مذاہب اسلامی ہیں جو خارجیوں کی مذمت کرتے ہیں، اور جب طالبان کو بھی کہنا ہوتا ہے، IS کو بھی کہنا ہوتا ہے تو خارجی کہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خارجی کون ہے، انہوں نے کیا ایسا برا کام کیا ہے کہ وہ جہنم میں کتے ہو گئے اور یہ ہو گئے اور وہ ہو گئے؟ کیا کام کیا ہوگا؟ آپ کو تعجب ہوگا کہ شاید لوگوں کی زبان لڑکھڑائے، کیونکہ خارجیوں کو جرنلی برا کہہ دینا بہت آسان ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ پاکستان کے کسی سیاستدان سے پوچھا جائے کہ یہ آدمی فلانا آدمی کیوں برا ہے. یہ فرض کرو اس نے چوری کی ہے، اور آپ سیاستدان سے پوچھیں کہ یہ کیا کیا اس نے، تو ممکن ہے وہ یہ کہے کہ یہ ہے تو برا، تو اس کو سزا بھی ہونی چاہیے. لیکن آپ یقین جانے تو پوچھا جائے کہ مثلا اس نے کیا ہے، تو اس کے منہ سے شاید مشکل سے نکلے اور دیر میں نکلے. مثلا وہ کہنا چاہے گا اس نے چوری کی ہے، تو اس سے پوچھا جائے چوری بری چیز ہے. پھر اس سے سوال کیا جائے چوری کی ڈیفینیشن کیا ہے، چوری صلوات پڑھنے پر محمد والے میں، تو پھر اس سے سوال کیا جائے کہ یہ آدمی برا ہے. بڑی مشکل کے اس کے منہ سے نکلے گا کہ چور ہے. پھر کہا ایسے چوری ہوتی کیا چیز ہے، اصل ہمیں نہیں پتا، ذرا بتاؤ تو صحیح. وہ کہے گا کہ کسی کا مال کھانا یا کسی کے مال کو لے لینا اچھا یا بری چیز ہوتی ہے، تو اپنے بارے میں کیا خیال ہے. تو وہ آدمی کسی کی مخالفت تو کر سکتا ہے، لیکن اگر اس سے کوریدا جائے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، کیا اس کے سبب ہیں، تو وہ پھنستا چلا جائے گا کیونکہ خود بھی چور ہے. تو یہ جب کہا جاتا ہے خوارج تو سوال کرنا چاہیے کہ خوارج نے کیا برا کام کیا. تو آپ کو تعجب ہوگا، اتنے آرام سے اب یہ بولنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جیسے ہی بولیں گے تو وہاں سے سوال نکلے گا اچھا یہ والا کام برا ہے، تو اس کا مطلب ہے جو بھی یہ والا کام کرے وہ برا ہے. جواب ملے گا خوارج نے جو ہے وہ جنگ کی، کس سے جنگ؟ حضرت علی سے. تو کیا ہوا، وہ برائی ہے؟ کیا ہوا؟ کیا اتنی جنگیں ہوتی ہیں انڈیا پاکستان میں ہو گئیں، تم نے انڈیا کو تو نہیں کہا خوارج. ابھی چیچینیا رشیا کی، تم نے رشیا کو بھی نہیں کہا خوارج سے، تو ہو گئی جنگ. ایک خوارج والی کیا بات ہوئی، یہ تو کلیئر کرو ہمارے لیے. تو وہ بہت ہی تکلف سے کہے گا بھئی کیونکہ وہ صحابی تھے، بلکہ کیونکہ وہ چوتھے خلیفہ تھے. تو یہاں پہ سوال کرنا چاہیے خلیفہ سے جنگ کرنا حرام ہے، خلیفہ سے جنگ کرنا بری بات ہے، فرض کریں میں پتہ ہی نہیں ہے بالکل. اتفاق جب بعض دفعہ بعض لوگوں سے بات کرتے ہیں تو جب سے عمامہ پہنا تو پھر تو اب مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب میں عمامہ نہیں پہنتا تو مجھے اس وقت بھی شوق تھا مختلف ادیان مذاہب والوں سے ملنے کا، تو میں بالکل سادے بن کے سوال کرتا تھا، صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. اور اس سادگی کے دو واقعات آپ کو بتائیں، ایک اپنا بتاتے ہیں ایک دوسرے کا بتاتے ہیں. ایک دفعہ میں پنجاب کے ایک شہر گیا تو وہاں اپنے کزن سے میں نے کہا کہ بھئی تو میں تو بور ہو رہا ہوں، مجھے اپنے اسکول کے ٹیچرز وغیرہ کا بتاؤ. تو وہ کانوینٹ میں تھے. انہوں نے کہا ابھی بتائیے گا نہیں کہ آپ کیا ہیں، کون ہیں، کس کہہ رہے. میں نے کہا ہم تو ایسے ہی آئے گھومنے نکلیں. خیر میں پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد بڑا طویل ڈسکشن ہے، اور سارا ڈسکشن جو ہے میں نے بالکل اسی طریقے سے کیا کہ میں بالکل ایک کورا آدمی ہوں، نہ مجھے اسلام کا پتہ ہے نہ کسی اور چیز کا پتہ ہے، اب تم آؤ مجھے بتانا شروع. اور وہی بات ہے تجربے کار. یہ تھی کہ مجھے صرف کیوریوسٹی تھی کہ سنوں دیکھوں. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں یار، کبھی بھی کسی دین مذہب کو سمجھنا ہو تو ان کی کتابوں سے اور ان کے علماء سے سمجھنا چاہیے. اپنی کتابوں سے اور اپنے علماء سے کسی دین کو 100% ان میں مختلف گروپس ہوں ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے.
ہم لوگ عموماً بہت ہی سادگی سمجھ لیں یا جہالت سمجھ لیں اس کا کام کرتے ہیں کہ سارے یہودیوں کو ایک سمجھ لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. سارے عیسائیوں کو ایک سمجھ لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. سارے بدھسٹ کو، سارے ہندوؤں کو ایک سمجھ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. بالکل ویسے ہی جیسے کہ سارے مسلمان بھی ایک نہیں ہیں. سب کے الگ الگ نظریات ہیں، سب کے نزدیک ان کی کتابوں کی جو تفسیر الگ ہے، سب پر کسی نہ کسی فرد کا ایک انفلوئنس ہے. سب جو ہیں اپنے بھی خاص نظریات سے بعض دفعہ ہٹ جاتے ہیں، اور کسی بھی لاما یا کسی بھی پنڈت یا کسی بھی رہبائی یا کسی بھی پریس یا کسی بھی ملا کا ان پر انفلوئنس ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. مثال کے طور پر ویٹیکن کے بارے میں ہمارا کوئی سوال ہو تو کیا پروٹیسٹنٹ سے پوچھنا چاہیے؟ نہ، اس کا کیا تعلق ویٹیکن سے. جہوہ وٹنس والوں سے پوچھنا چاہیے، ان کا بھی تعلق نہیں ہے. مورمن سے پوچھنا چاہیے، ان کا بھی تعلق نہیں ہے. یہ پرٹیکولر موضوع ہوگا کیتھولک کے ساتھ ڈسکس، دوسرے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اسی طرح سے آپ آ جائیں، یہودیوں میں الگ الگ فرقے ہیں، الگ الگ نظریات ہیں. ہم لوگ بہت ہی سادہ لیتے ہیں کہ سب کو بالکل ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں سب ایک سے ہیں، جبکہ زمین تا آسمان فرق ہے. نظریات میں، اخلاقیات میں، گفتگو میں، روش میں زمین تا آسمان فرق ہے. بلکہ ایک تو طبقہ ایسا خصوصاً وہ تو بیچارے ایسے ہیں کہ نہ یہودی ان کو یہودی سمجھتے ہیں، نہ عیسائی ان کو عیسائی سمجھتے ہیں. میسینک جیوز، وہ بیچارے بڑے پریشان رہتے ہیں. وہ کہتے اپنے آپ کو ہیں میسینک جیوز، لیکن ان کو یہودی نہیں مانتے، عیسائی نہیں مانتے. پرابلم کیا ان کا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں، وہ نام سے بھی کلیئر ہو گیا ہوگا بعض کو، ہیں ہم یہودی لیکن مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو ایز اے مسیح. تصور کیا یہودی ہو اور حضرت عیسیٰ کو مانے اور ایز اے مسیح مانے. تو یہودی کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو حضرت عیسیٰ کو مانے وہ یہودی ہو. عیسائی کہتے ہیں یہ تو یہودی ہے، ساری تو وہ والی شریعت پہ عمل کرتا ہے. تو اب یہاں پہ پتہ چلا کہ اتنے آرام سے پوری اقوام کے اوپر حکم لگانا بعض دفعہ بہت ہی سادگی یا بہت ہی نادانی، بلکہ کہا جائے کہ کوئی پڑھا لکھا ایسا آدمی کام کرے تو ایسی سادگی کی مثال دوں کہ ایک صاحب تھے کہ جن سے میں بڑا ملنا چاہتا تھا اور 2 دفعہ گیا اور ملاقات نہیں ہوئی. یہ افریقن امریکن ایک صاحب تھے کہ جو اہل بیت کے طرفداروں میں ہو گئے، شیعہ ہو گئے. ان کا واقعہ ہے، ان کو مسلمان کیا، پہلے سنی مسلمان کیا چند فلسطینیوں نے اور سلفیوں نے اور اس قسم کے لوگوں نے. اور یہ بات واضح رہے کہ سلفی اور اہل حدیث اہل بیت کے معاملے میں بہت بغض رکھتے ہیں. اسی طرح سے اہل حدیث کو بھی ایک نگاہ سے نہ دیکھا کریں، معذرت اہل سنت کو. یہ بھی مختلف گروپس ہیں، ان گروپس میں بھی گروپس ہیں. پھر ان کے بعد جو آدمی جس عالم کے انفلوئنس میں ہے ان کا اس کے اوپر انفلوئنس ہے. مثال کے طور پر عام طور پر تصور کیا جاتا ہے کہ بریلوی بڑے محب اہل بیت ہیں، اہل بیت سے قریب ہیں عموماً، لیکن وہ اہل بیت سے قریب ہیں، شیعوں سے عام طور پر اتنے قریب نہیں ہوتے. لیکن انہی اہل حدیث میں بقول اہل حدیث کے بعض نواسب بھی ہیں، اور معذرت انہی بریلویوں میں بقول بعض بریلویوں کے ہیں یہ بریلوی لیکن بالکل ناسبی ہیں، اہل بیت کے فضائل ہضم نہیں ہوتے. عموماً ہم سوچتے ہیں کہ دیوبندی اہل بیت سے دور ہیں، لیکن انہی بریلوی بعض علماء نے ہم سے کہا کہ بعض دیوبندی جو ہیں بریلویوں سے بہتر ہیں اہل بیت کو ماننے میں. اہل حدیث اور سلفی یہ اہل بیت کے معاملے میں سخت ہیں، یہ اہل بیت کا ذکر نام کسی بھی اعتبار سے نہیں چاہتے.